ہمارے پاس سوال آیا ہے 3 نمبر ہمیں ایک ساتھ جمع کرنے آپس میں جمع کرنے ہیں. ایک طرف ہمارے پاس ہے 7.056، پھر ہمارے پاس دوسرا نمبر ہے 605.7 اور تیسرا نمبر ہمارے پاس ہے 5.67. اب انہیں جب ہمیں جمع کرنا ہوگا تو ہمیں کیا دیکھنا ہوگا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ نمبر ایک دوسرے کے ساتھ صحیح سیدھ میں لکھے ہوں. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو سب سے پہلے تو ایک کے اوپر ایک لکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم لکھ دیں گے یہ 7.056، پھر اس کے نیچے ہم نے لکھنا ہے 605.7. اب یہ ہم کیسے لکھیں گے؟ اگر ہم اس کو ایسے لکھ دیں 605.7 تو یہ طریقہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں صحیح سیدھ میں لکھنے کا جو میں نے بولا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اشاریہ کے نیچے اشاریہ آنا چاہیے، تبھی ہمارا صحیح جواب آتا ہے. تو ایسے میں ہمارا جواب غلط ہو جائے گا. تو اس کو ہم ایسے نہیں لکھیں گے. اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ اس کو ہم ایسے لکھیں گے کہ اشاریہ یہاں آ جائے گا اور 5 یہاں آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ 605 کا 5 ہے، 6 ادھر، پھر 0، پھر 5، پھر اشاریہ اور پھر 7. اشاریہ ہم نے ایک ہی سیدھ میں ایک ہی لائن میں رکھنا ہے، ورنہ غلط جواب ہو جائے گا. میرا کچھ نہیں جا رہا، آپ کا جواب غلط ہو جائے گا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک قطار میں ایک ہی مقدار کو لے کے چلتے ہیں. جیسے یہاں وحدت کی قطار ہے، یہاں 1/10 کی یعنی کہ 10ویں کی قطار ہے، یہاں 1.25 کی قطار ہے، تو وہ برقرار رکھنا ہوتا ہے جمع کرنے میں. خیر، تیسرا نمبر جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے وہ ہے 5.67. تو پھر سے اشاریہ ہمارا یہیں پہ آنا چاہیے اور یہاں آ جائے گا 5 اور پھر آ جائے گا 6.7. ہم نے ان تینوں نمبروں کو آپس میں جمع کرنا ہے. تو یہ جمع کرنے کا نشان لگا دیا، یہ ہم نے ڈنڈا بھی ڈال دیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ کچھ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، ادھر ہم کیا کریں گے؟ بھائی اشاریہ کے بعد اگر جگہ خالی پڑی ہوئی ہو تو آپ 0 لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی مقدار کو نہیں بدلے گا. یاد رکھیں یہ صرف اشاریہ کے بعد ممکن ہوتا ہے. اشاریہ سے پہلے ہم اگر کہیں 0 ڈال دیں، جیسے 7 نمبر ہے اور اس کے آگے ہم نے ڈال دیا تو یہ 70 ہو جائے گا. لیکن اگر 7.1 ہے اور پھر ہم نے 0 لکھ دیا تو وہ 7.1 ہی رہے گا. خیر، ان کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں. بھائی 6 میں 0 جمع کرنا ہے، پھر سے 0 جمع کرنا ہے، 2 بار 0 جمع کرنا ہے. بھائی یہ تو میں ایسے ہی بول رہا ہوں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا یار. کیسے فرق پڑے گا؟ 0 ہے، 0 آپ 50 دفعہ جمع کر لیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ 0 تو ہوتا ہی کچھ نہیں، مطلب اس کی کوئی مقدار نہیں. تو 6 میں 0 2 دفعہ جمع کر لیں، 10 دفعہ جمع کر لیں، جواب 6 ہی آنا ہے. یہاں پہ ہم 5 میں 7 جمع کریں گے. جی دیکھا، میں نے اس دفعہ 0 کا نام تک نہیں لیا، کیونکہ فائدہ ہی نہیں ہے، نام لے بھی لیں. چلیں 5 میں 0 جمع کریں گے، پھر 7 جمع کریں گے، وہی بات ہو گئی. جواب دونوں صورتوں میں 12 آتا ہے، اور 12 پورا کا پورا تو یہاں لکھا نہیں جا سکتا، تو 12 کا 2 یہاں لکھیں گے اور 1 کو یہاں بھیج دیں گے. اب یہ 1، یہ 7 اور یہ 6، 0 کو چھوڑ دیں. وہی پھر سے وہی بات، 1 7 اور 6 جب جمع ہوں گے تو 7 اور 6 جمع ہو کے بنتے 13، اور یہ 1 12 کا آ گیا تھا تو 13 میں 1 اور جمع ہو جائے گا، یہ بن جائے گا 14. اور 14 کا 1 جو ہے، جو 10 کی مقدار رکھتا ہے، وہ دوسری طرف چلا جائے گا اگلی قطار میں. اور یہ ہم صرف 1 وہاں اس لیے بھیج رہے ہیں، 10 اس لیے نہیں بھیج رہے کیونکہ اگلی قطار میں ویسی ہی مقدار 10 گنا بڑھ گئی، تو وہاں 1 جو جا رہا ہے وہ محض دکھنے میں 1 جا رہا ہے، ورنہ وہ 10 گنا ہی جا رہا ہے، 10 ہی جا رہا ہے. خیر، اب آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ. یہ 1 اور یہ 7 یہ مل کے ہو گئے 8. 8 میں 5 جمع کیے 13، اور پھر 13 میں 5 دوبارہ جمع کیے تو آ گیا 8. اور یہ 8 صرف 8 نہیں، یہ 18 کا 8 ہے. تو پھر سے ہم نے 18 کا 8 یہاں لکھا اور 1 کو یہاں بھیج دیا. ادھر اور کچھ نہیں تھا، ادھر 0 تھا، تو یہ 1 یہاں 0 میں جمع ہو کے 1 آ جائے گا، اور آخر میں یہ ادھورا رہ گیا 6، اور یہ 6 ادھر آ گیا. ایک چھوٹا سا کام رہ گیا، لیکن سب سے ضروری کام رہ گیا، وہ یہ کہ ہم نے یہ
آشاریہ لگانا ہے. جی یہ آشاریہ اسی سید میں لگے گا جہاں پہلے لگا ہوا تھا. تو ہمارا جواب کیا ہوا؟ ہمارا جواب ہوا 618.426.